رکھے ہوئے ہیں وہ نکلے گی نہیں, وہ کبھی نہیں نکلے گی. اسی لیے کچھ گناہ ہوتے ہیں انسان کے جو انسان شروع میں اس کو سیریس نہیں لیتا اور پھر اس کی مرتے دم تک جان نہیں چھوڑتے, حالانکہ ان گناہوں میں اس کو مزہ بھی نہیں آ رہا ہوتا. ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور پھر اس کو سیریس نہیں لیتا اور اس کو کنٹینیوسلی کرتا جاتا ہے, حتیٰ کہ وہ مسکین اس کو اس گناہ میں لذت بھی نہیں ملتی, اس گناہ میں مزہ بھی نہیں آتا, لیکن وہ چھوڑ بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, تو آپ بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے, بلکہ آپ تجربہ کیجئے گا اور اپنے آپ سے بھی پوچھئے گا کہ وہ لوگ جو دین پر اتنا نہیں ہیں, نماز وغیرہ نہیں پڑھتے, آپ ان سے پوچھیں کہ جی آپ اس لائف سٹائل سے خوش ہیں؟ کہے گا نہیں یار واللہ عجیب لائف سٹائل ہے, مزہ نہیں آتا, ڈپریشن ہے, یہ وہ ہے. تو پھر آ جاؤ دین کی طرف, کیوں نہیں آتے؟ بس یار ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ نکل ہی نہیں سکتے. کتنے لوگوں سے یہ بات سنیں, پھنسے ہوئے ہیں. کیا پھنسے ہوئے ہیں؟ وحیل بینہم وبین ما یشتہون. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ان کے اور ان کے درمیان ایک بیریئر آ جاتا ہے اور وہ پھر نہیں آ سکتے. تو آپ کے پاس پہلے چوائس ہوتی ہے, فری چوائس ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اسٹیئرنگ ہوتا ہے, either you choose the right path or you deviate from it. پھر جب آپ چوز کر لیتے ہیں تو پھر انجام رزلٹ آپ کے ذمہ نہیں ہوتا, پھر وہ اللہ آپ کو دیتا ہے. پھر آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ میں اسٹیئرنگ ٹرن کر کے جو ہے وہ سیدھے راستے پہ آ سکتا ہوں, نہیں. اگر اللہ تعالیٰ چاہا تو ٹرننگ پوائنٹ آ سکتا ہے, ورنہ الا ماشاء اللہ. تو لہٰذا اپنے دل کو ایسا نہ بنائیں. اور ایک اور بات, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الایمان لا یخلق کما یخلق الثوب, ان الایمان لا یخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب, کہ ایمان تمہارے دلوں میں پرانا ہونا شروع ہو جاتا ہے, بوسیدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے, جیسے کہ تمہارا کپڑا پرانا ہونا شروع ہو جاتا ہے. کپڑا انسان کا پرانا ہوتا ہے, ایسے ہی انسان کا ایمان بھی پرانا ہوتا ہے. تو کیا کرو, لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تجدید ایمان عطا فرمائے. کثرت سے یہ دعا کریں کہ اللہ میرا دل میں ایمان پرانا ہو چکا ہے, کمزور ہو چکا ہے, فجدد ایماننا فی قلوبنا, کہ اللہ ہمارے ایمان کو ہمارے دل میں اس کی تجدید کر دے, بڑھا دے. ٹھیک ہے, اپنے ایمان کی فکر ہونی چاہیے. اصل میں یہ دعائیں وہ شخص کرتا ہے جو اپنے ایمان کی فکر کرتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ انسان کا جو سب سے قیمتی اثاثہ اور کیپٹل ہے وہ اس کا ایمان ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. یہ بات جان لو کہ اگر خوش ہونا بنتا ہے, یعنی یہ ایمان, یہ ہدایت, یہ اللہ کا قرآن, یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت سے تمہیں ملا ہے, اور اگر خوش ہونا بنتا ہے کسی چیز پر تو اسی پر بنتا ہے. انسان کو چاہیے کہ اس میں پرائیڈ لے, اس کو اون کرے, اس پر خوش ہو, اور اللہ تعالیٰ سے اس کی حفاظت کی دعائیں مانگے اور اس کی حفاظت کا اہتمام بھی کرے. یہ سب سے قیمتی اثاثہ ہے. واللہ اگر یہ ہے تو سب کچھ ہے, اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے انسان کے پاس. یہ انسان کو اس دنیا میں اور آخرت میں کام آئے گا. جس کے پاس ایمان, جس کو ایمان کی فکر ہوتی ہے, وہ اس طرح کی فکر کرتا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے. اچھا, اب دائمی سستی کو کیسے ڈیل کیا جائے؟ دیکھیں, بہت زیادہ بڑی بڑی عبادات انسان کو چاہیے کہ وہ اس گڈ بریک میں انجام نہ دے. سب سے جو ہلکی عبادات ہے, مثال کے طور پر کچھ لوگوں کو قرآن پڑھنا اچھا لگتا ہے, بریکس میں قرآن پڑھ لے, کلی طور پر عبادت نہ چھوڑے. ٹھیک ہے, اور کسی کو ذکر اذکار کرنا اچھا لگتا ہے تو ذکر اذکار کر لے, نہیں ہلکی عبادات انجام دے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کی نماز پڑھتے, جب وہ تھک جاتے, بیمار ہوتے تو بیٹھ کے پڑھتے تھے. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل اگر نہیں چاہ رہا یا سستی ہو رہی ہے تو عبادت کو اس کے لیسٹ موڈ میں ادا کریں, لیکن ادا کریں اس کو. ٹھیک ہے, ذکر اذکار کو نہ چھوڑیں, دعاؤں کو نہ چھوڑیں. بہت مثال کے طور پر بہت سے لوگوں کا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کا دل اس لیے نہیں چاہتا کہ جی دعا کروں گا تو مجھے ہاتھ اٹھانے پڑیں گے, قبلہ رخ ہونا پڑے گا, صحیح اہتمام کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, پھر میں ضرورت پڑھوں گا اور پھر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کروں گا اور پھر میں دعا کروں گا. تو یہ بہت لمبا پروسیس ہے اور وہ اس حالت میں تھکا ہوا ہوتا ہے, اس لیے وہ اس پورے پروسیس کی وجہ سے وہ دعا نہیں مانگتا. تو کیا کرے, دعا چھوڑ دے, کیا کرے, ڈائریکٹ دعا مانگے. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد, یا اللہ میرے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ گیا, یا اللہ مجھے مخلص بنا دے, یا اللہ مجھے اپنے ساتھ سچا بنا دے. کتنی دیر لگی؟ یا اللہ مجھے نماز میں خشیت دے دے, نماز میں خشوع عطا فرما دے, یا اللہ اپنی طرف دل مائل کر دے, اپنا قرب عطا فرما دے, اپنی کلوزنس مجھے دے دے, اپنا قرب دے دے. تو ضروری نہیں ہے کہ اس پورے پیکج کے ساتھ انسان عبادت انجام دے. جیسے ممکن ہے, جس طرح ممکن ہے. سلف صالحین فرماتے ہیں اللہ کی طرف چلو, چاہے لنگڑے پن میں ہی ہو تب بھی چلو, رکنا نہیں. تو ہمارے ذہن میں عبادت کا کچھ ایک تصور ہوتا ہے, پورا پیکج ہوتا ہے, اور جب تک وہ پورا پیکج نہیں ہوتا تب تک ہم وہ عبادت نہیں کرتے. ٹھیک ہے, بات آ رہی ہے سمجھ میں؟
पैकेज किया है, जैसे कि मिसाल के तौर रोजे में रोजा रखना है, हमारे जहनों में क्या पैकेज है? अच्छी सी सहरी होनी चाहिए, अच्छा सा इफ्तार होना चाहिए, और फिर बाकी जो दिन में जो है ना मैं इतना काम भी नहीं करूंगा क्योंकि मैं रोजा रख रहा हूँ, तो ये पूरा पैकेज है। तो उसका मतलब क्या है कि जब तक ये पैकेज नहीं होगा जब तक वो इंसान रोजा नहीं रखेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी मुयसर हो, नबी अलैहिस्सलाम खाने को नहीं होता था, हजरत आयशा से पूछते खाने को है? नहीं है, ठीक है मैं रोजा रख रहा हूँ। इबादत को सिंपल बनाया है, बहुत ज्यादा उसको पैकेजेस में बंद करने की जरूरत नहीं है। समझ आ रही है? बस जस्ट डू इट। नफिल है, पढ़ने का दिल नहीं चाह रहा, बैठ के पढ़ लें, लेकिन बिल्कुल ही छोड़ दें, ऐसा ना करें। हाँ, ऐसा होता है इंसान के साथ कि बिल्कुल ही दिल नहीं चाहता, तो ठीक है इसमें इंसान कर सकता है, लेकिन जहां तक हो सके फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, अल्लाह से डरो जितना हो सके। तो जितना लीस्ट मोड में इबादत अंजाम दे सकते हो ना वो दो, जहां पे शरीयत ने गुंजाइश रखी है। मिसाल ऐसे नहीं है कि जहां पे शरीयत ने गुंजाइश ही नहीं रखी और आप उस इबादत को लीस्ट मोड में अदा कर रहे हो। मिसाल के तौर पर आप कह रहे हो कि यार वजू करने का दिल नहीं चाह रहा, आज वजू के बगैर नमाज पढ़ते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा यार रोजा बहुत लंबा लग रहा है, एक काम करते हैं असर से मगरिब का रोजा रख लेते हैं, ऐसा होगा ज़करिया? नहीं होगा ऐसा। तो इबादत का जो लीस्ट मोड है ना वो शरीयत ही आपको बताएगी कि लीस्ट मोड क्या है, ठीक है। और इबादत के कुछ हाई मोड्स भी हैं, वो पूरा पैकेज है। तो हल्की इबादत जिसकी तरफ दिल माइल हो, कोई किताबचा पढ़ना है किताब पढ़ लें, जिक्र अस्कार कर लें, टाइम ज़ाया ना करें। सलफ सालिहीन कहते हैं, जिनमें सहाबा के भी अकवाल मौजूद हैं, कि उस शख्स पर मुझे तरस आता है कि एक बंदा बैठा है फारिग, ना दीन ना दुनिया, ना वो कोई दुनिया का काम कर रहा है कि उससे उसको फायदा मिल जाए, और ना दीन का कोई काम कर रहा है कि आखिरत में उसको फायदा मिल जाए। फारिग तरीन इंसान, यानी ये फारिग तरीन इंसान है। और इससे फारिग तरीन इंसान कौन है? कि जो ऐसा काम कर रहा है जो दीन और दुनिया में उसको नुकसान दे। सिगरेटें फूक रहा है, शीशे वेपिंग कर रहा है, स्क्रॉलिंग कर रहा है फजूल की, कुछ करने को नहीं है, स्क्रॉलिंग कर रहा है, अंगूठा रुकता नहीं है उसका, टिकटॉक देख रहा है। फारिग तरीन कौम, सॉरी टू से, मैचेस देख रहे हैं। थोड़ी सी फारिग ये भी है, जो मैचेस देखने वाली कौम है ये भी थोड़ी सी फारिग तो है। मैचेस खेलने वाली फारिग नहीं है, देखने वाली तो फारिग है ना। और फिर इससे ज्यादा फारिग टेस्ट मैच देखने वाली। शैतान के हीलों से आकर हैं जनाब। शैतान इस मौके पर जो है ना बड़े वसवसे डाल रहा होता है और बड़ा इंसान को रुखसतें दे रहा होता है, और उसको जो है ना रिलैक्स मोड में और चिल कर रहा होता है शैतान। शैतान के हीलों से इंसान को आगाह रहना चाहिए और अच्छी सोबत इख्तियार करें, ठीक है। अच्छा जी, हाउ टू डील विथ दायमी सुस्ती। दायमी सुस्ती को कैसे डील किया जाए? अल्लाह की मार्फत। इंसान को पता हो तो हो कि वो किसके सामने खड़ा है। चले मैं आपको एक बहुत जरा गौर से सुने इस बात को, ठीक है। और वो ये है कि एक इंसान दीन पर आता है और दीन पर अमल करता रहता है, वो कुछ सीखता नहीं है अल्लाह के बारे में। मुझे हैरत होती है कि उसकी मोटिवेशन कैसे बरकरार रहेगी। एक बंदा है, उसका अल्लाह की मार्फत का लेवल और दीन की मार्फत का लेवल कंसिस्टेंट है, एक ही है। वो नॉलेज नहीं ले रहा, वो इल्म नहीं हासिल कर रहा अल्लाह के बारे में, और वो पूरी जिंदगी नमाजें पढ़ रहा है। मुझे हैरत होती है कि उसका मोटिवेशन लेवल कैसे बरकरार रहेगा। उसको पता ही नहीं है, यानी उसको पता ही नहीं है कि वो किसके सामने खड़ा हुआ है, और वो जो इबादत अंजाम दे रहा है वो क्या इबादत है उसको पता ही नहीं है। अल्लाह की मार्फत हासिल करना बहुत ज़रूरी है कि मैं जिसके सामने खड़ा हूँ वो कौन है। इसीलिए बात सलफ फरमाया करते थे कि एक इंसान जो खौफ की बुनियाद पर अमल करता है ना, डंडे की जोर पर, अगर उम्मीद का पहलू गालिब होगा तो वो अमल छोड़ देगा। अगर एक बंदा खौफ की बुनियाद पर अमल करता है, अगर उसको कोई बता दे कि अल्लाह ताला रहमान है, रहीम है, जन्नत में हर मुवाहिद जाएगा जो तौहीद पर होगा, जो शिरक नहीं करेगा, तो उसका शायद अमल थोड़ा सा तब्दील होने लगे और वो वैसे अमल ना कर पाए जैसे कि वो खौफ की बुनियाद पर करता है। लेकिन एक शख्स जो अल्लाह की मोहब्बत की बुनियाद पर अमल करता है ना, उसको कोई चीज़ ख़त्म नहीं कर सकती, उसमें कभी बोरियत और कभी सुस्ती नहीं आ सकती। इंसान जब किसी से मोहब्बत करता है, मोहब्बत में बोरियत नहीं होती। क्या हम अपने वालिदैन से मोहब्बत करने में बोर हो गए? वलिल्लाहिल मसलुल आला, और अल्लाह की तो मिसाल पेश नहीं की जा सकती। अल्लाह तो वो ज़ात है कि उससे जितनी मोहब्बत की जाए उतनी और मोहब्बत बढ़ती है। इसकी दलील ये है कि जब हदीस कुदसी है, जब बंदा मेरी तरफ चल के आता है मैं इसकी तरफ दौड़ के आता हूँ। अल्लाह की मोहब्बत कभी कम नहीं हो सकती इल्ला ये कि आप निकम्मे हों और आप गुनाह करना शुरू कर दें और आप खुद पीछे हटना शुरू करें। वरना अल्लाह से आप मोहब्बत करेंगे, अल्लाह डबल मोहब्बत करेगा, फिर आप और मोहब्बत में बढ़ेंगे। यानी ये एक मल्टीप्लाई होती जाती है, ठीक है। तो एक बंदा जो अल्लाह की मोहब्बत की बुनियाद पर अमल करता है ना,
وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا, اس کی عبادت میں کبھی بھی بوریت نہیں آ سکتی. اچھا, اللہ کی محبت کیسے آئے گی؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محبت وہ واحد چیز ہے جو انسان کو عمل پر لانے کے لیے کھڑا کر دیتی ہے. جب انسان کے اندر محبت کا جذبہ ہو تو وہ کچھ بھی کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اچھا اگر ایک بندے کو اللہ سے محبت نہیں ہو رہی, اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں بیٹھ رہی, تو وہ کیا کرے؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دو باتیں کر لیں. ایک یہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرے, کیونکہ جس کا ذکر انسان کثرت سے کرتا ہے اس سے لا محالہ محبت کرتا ہے. ایک انسان صبح شام دنیا میچ کرکٹ فٹ بال سیاست دنیا, لا محالہ اس کی دنیا سے محبت ہوگی. کثرت ذکر جو ہے وہ انسان کو محبت کی طرف کھینچ لاتا ہے. اب ایک انسان کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے تو لا محالہ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو نصیحت کی کہ تیری زبان ہمیشہ اپنے ذکر سے, اللہ کے ذکر سے تر رہے. ہمیشہ بیٹھے ہیں لوگوں کے سامنے, جی بیٹھے ہیں لوگوں سے بات کرنے, لوگ مجھے کوئی مخاطب کر رہے ہیں تو میں کیسے ذکر کروں؟ تو سب سے ہلکا ترین اور سب سے افضل ترین ذکر ہے وہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ. آپ دیکھیں گے لا الہ الا اللہ میں لپس کی موومنٹ نہیں ہوتی, کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ ذکر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, لا الہ الا اللہ یہ وہ واحد ذکر ہے کہ جس میں زبان ہلتی ہے, لپس کی موومنٹ نہیں ہوتی. آپ وہ ذکر کریں گے, کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا آپ ذکر کر رہے ہیں. تو لہٰذا جب آپ دیکھیں نا, بہت سی ایسی گیدرنگز ہوتی ہیں دعوتوں میں اور بھی ایونٹس میں جہاں پہ فضول کی باتیں ہو رہی ہیں, آپ ایسی ٹیبل پہ بیٹھ گئے ہیں جہاں پہ فضول کی باتیں ہو رہی ہیں, یہاں وہاں کی, فلاں نے یہ کہا فلاں نے یہ کہا. تو ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب آپ ایسی مجلس میں جائیں اور آپ اٹھ بھی نہ سکیں, مجبور ہیں, تو اپنے دل کو وہاں سے اٹھا لیں. اور کیسے اٹھائیں؟ اللہ کا ذکر کرنا شروع کرتے ہیں, اللہ کا ذکر کرنا شروع کرتے ہیں. اگر ویسے تو اٹھ سکتے تو اٹھ جائیں, کیونکہ مرض ہے, واللہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا مرض ہے. نہیں اٹھ سکتے, اپنے دل کو اٹھا لیں وہاں سے. تو لہٰذا ایک چیز کیا ہو گئی؟ کثرت ذکر کی کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے. دوسری چیز یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں اس کو دیکھنا ہے, کیونکہ انسان جب کوئی آپ پر کوئی تھوڑا سا فیور کرتا ہے, آپ پر اگر آپ کا امپلائر, آپ کا باس کہتا ہے کہ چلو آج میں نے تمہیں یہ تحفہ دیا یا آج میں نے تمہیں یہ بونس دیا, اب اسے محبت کرو گے نا, حالانکہ وہ تھوڑا سا دنیاوی تحفہ ہوتا ہے. کیا خیال ہے جس ذات نے آپ کو یہ دو آنکھیں دی ہیں, یہ لے لے تو یہ آپ کو ہاتھ دیے ہیں, کھانے کا آپ کو دیا ہے, ہر نیند, ٹوائلٹ, یہ ساری اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے انسان اپنی پوری زندگی کی کمائی ہوئی ویلتھ کو دے دیتا ہے اور ہم اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. تو وہ ذات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہی انداز اپنایا نا اپنی محبت کو جگانے کا. دیکھو ذرا کون ہے تمہیں کہ جس نے تمہیں یہ دیا ہے, کون ہے تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے, کس نے تمہاری یہ آسمان بنائے, زمین بنائی ہے, زمین کو قرار بنایا, تمہیں اچھی صورت دی ہے, تمہیں دو آنکھیں دی ہیں, ہونٹ دیے ہیں, ناک دیے, کان, یہ سب کچھ. تو لا محالہ جب انسان ان بلیسنگز کو فار گرانٹیڈ نہیں لیتا تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے. تو یہ دو چیزیں جو ہیں وہ اس کو لازم پکڑیں. کون سی؟ اللہ کا ذکر اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں کہ میں کیا تھا اللہ, تو نے مجھے کیا دیا. سب سے بڑھ کر جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا ہم سب کو جو یہاں بیٹھے ہیں, وہ دین اسلام کی نعمت ہے. کتنے لوگ ہیں جو دین اسلام کی نعمت سے محروم ہیں, اور واللہ سب کچھ بھی چلا جائے نا اور اگر یہ باقی ہے تو واقعی ہم بہت بڑے نعمت میں ہیں. یہ سب سے بڑی نعمت ہے, کیونکہ آخرت کی ہمیشہ کی زندگی اس پر موقوف ہے. تو ڈر لگتا ہے, اور واقعی جب ہم کفار کو ان کی حرکتیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو مرعوب نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہمارے پاس قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر, عمر بن خطاب, حضرت علی, حضرت عثمان, یہ صحابہ, ہمارے پاس قرآن ہے, ہمارے پاس اللہ ہے, ہمارے پاس اپنی غموں کو رکھنے کے لیے ہمارے پاس میرا رب ہے جس سے میں بات کر سکتا ہوں. یہ سب سے بڑی نعمت ہے, کفار کے پاس نہیں ہے. واللہ سرپرائزنگ کہ ایک کافر اپنے غم کو ہلکا کیسے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو تکلیف پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ پریشان ہو گئے کہ ہم تو دین پر چلنے والے لوگ ہیں, ہمیں مشکل کیسے آ گئے, ہمیں تکلیف کیسے آ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تکلیف کفار کو بھی پہنچی اور تکلیفیں تمہیں بھی پہنچی ہیں, لیکن دونوں کی تکلیف میں فرق ہے. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ, تمہارے لیے اس تکلیف میں تمہارے ساتھ اللہ ہے, تم اللہ سے امیدیں باندھتے ہو, تم اللہ سے باتیں کرتے ہو, اللہ کو اپنے غم سناتے ہو. کفار کے پاس نہیں ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے, اللہ تعالیٰ سے اس کا بار بار شکر ادا کریں. اور اس نعمت کا یعنی دین اسلام کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اس اسلام کی, اس ایمان کی, خاص طور پر اس پرفتن دور میں
حفاظت کریں, اس کا پورا اہتمام کریں. چلیں انشاءاللہ ہم یہیں پہ اس کو نماز کا وقفہ دیتے ہیں, پھر انشاءاللہ واپسی ہماری کب ہے؟ 40 پر ہے, 1:40 پر ہے, 1:40 پر انشاءاللہ ہم نماز پڑھ کے واپس یہاں آ جائیں. سبحانک اللہم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. جب انسان دائمی سستی کا شکار ہو جاتا ہے عبادت میں تو اس کو کیسے ڈیل کیا جائے, ان میں سے ہم وہ پڑھے تھے. اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو یہاں پہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. دائمی سستی میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کو عبادت کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا نا, تو کیا عبادت چھوڑ دے, نماز نہیں پڑھے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. جب انسان بیمار ہوتا ہے تو کیا کھانا چھوڑ دیتا ہے؟ نہیں, وہ کھاتا ہے یہاں تک کہ اس کو کھانے میں لذت محسوس نہ ہو, یعنی وہ کھاتا رہتا ہے. تو امام ابن القیم فرماتے ہیں کہ ابو زید فرماتے ہیں سقت نفسی الی اللہ وہی تبکی فانساقت الیہ وہی یضحک وہی تضحک. فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو کھینچ کر اللہ کے سامنے لا کھڑا کرتا ہوں اس حال میں کہ میں اس میں مشقت محسوس کرتا ہوں, اور میں اس طرح اپنے آپ کے ساتھ کرتا رہتا ہوں, یعنی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے لا کھڑا کرتا رہتا ہوں یہاں تک کہ میرا اپنا آپ خود اللہ کی طرف مائل ہونے لگتا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونے میں لذت محسوس کرنے لگتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریگارڈلیس آف کہ آپ کو لذت آ رہی ہے عبادت میں نہیں آ رہی. ہم پتہ کیا سمجھتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دین پر آ جائیں گے, ہم نماز پڑھیں گے تو بس پہلی نماز ہی مجھے جو ہے نا وہ کوئی الگ دنیا میں لے جائے گی, یا دین پر یعنی دین جو ہے وہ پہلا ہی مجھے کوئی الگ دنیا ایک فینٹیسی ورلڈ میں لے جائے گا, یعنی پہلی نماز ہی مجھے عبادت مجھے لذت دے گی. ایسا نہیں ہوتا. بعض سلف فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو ٹرین کیا زبردستی 20 سال تہجد پڑھنے کے لیے, اور پھر اگلے 20 سال اس کو انجوائے کیا. یعنی پہلے سٹارٹ میں ایزی نہیں ہوتا. ہاں ٹھیک ہے, پہلی 2 دفعہ یا پہلی کچھ مرتبہ آپ کو نماز میں یا عبادت میں لذت آئے گی, لیکن آپ کو زبردستی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا کرنا پڑے گا, کیونکہ اللہ کو یہ اس سے جو ہے وہ ایک سچے انسان اور ایک جھوٹے انسان میں پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی لذت کے لیے کر رہا تھا یا اللہ کے لیے کر رہا تھا. ٹھیک ہے, اور یہ ایک اسٹوڈنٹس آف نالج کو بھی ایک ایڈوائس ہے, اور وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس آف نالج فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں مزہ آتا ہے یار پڑھنے میں. ٹھیک ہے, پڑھنے میں مزہ آتا ہے, ڈفرینٹ سبجیکٹس ہیں, قرآن ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن پھر جو ہے وہ آہستہ آہستہ لوگ ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہ صبر چاہیے. تو یہ روٹ سمجھیں جو طلبہ ہیں یہاں پر, شروع کے کچھ سال شاید مزہ نہ آئے, شروع کے سال مزہ آئے گا, پھر اس کے بعد ایک پیریڈ آئے گا جس میں آپ کو تھوڑی سی بوریت ہونے لگے گی, سستی سی ہونے لگے گی, اس کو آپ نے صحیح سے ڈیل کر لیا تو پھر اس کے بعد طلب علم ایک جنت ہے, علم ایک جنت ہے اس کے بعد. ٹھیک ہے, اور یہ اللہ کا ذکر بھی ہے, اللہ تعالیٰ کی تمام عبادات میں یہی ہے. تو ابن القیم فرماتے ہیں کہ ابو زید کہتے ہیں کہ میں اپنے نفس کو اللہ کے سامنے کھینچ لا کے کھڑا کرتا ہوں اس حال میں کہ وہ رو رہی ہوتی ہے, اور پھر وہ کھنچتی چلی جاتی ہے اللہ کی طرف, کھنچتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ نفس ہنسنا شروع ہو جاتی ہے, یعنی وہ انجوائے کرتی ہے. تو کیپ آن ناکنگ دا ڈور, دس از دا پرنسپل, کیپ آن ناکنگ دا ڈور انٹل یو فائنڈ سویٹنس اینڈ پلیزر ان عبادہ. یہ آپ چھوڑے نا, نہیں لذت نہیں آ رہی, مزہ نہیں آ رہا, چھوڑو یار میں نہیں کر رہا, ایسا نہ کریں, کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ابن القیم ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ہے, ایک بکاری ہے, اور وہ خالی برتن لے کے سامنے کھڑا ہوا ہے, اور وہ کھڑا ہوا ہے اور اپنے مالک کا انتظار کر رہا ہے کب مالک آئے گا اور اس میں کچھ کھانا ڈال کے جائے گا. تو ہم بھی ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے بھکاری ہیں کہ اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوئے ہیں کہ اللہ تیرے لیے نماز پڑھ رہا ہوں, پڑھے جا رہا ہوں, ایک وقت تو آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس برتن میں لذت ڈال دے گا. تو ہمیشہ کبھی بھی عبادت اس بوریت کی وجہ سے چھوڑے نہ, ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ جنت دکھائے گا, اور یہی وہ جنت ہے جس کے بارے میں سلف فرماتے ہیں کہ من لم يدخل جنت الدنیا لم يدخل جنت الآخرہ, کہ جو اس دنیا کی جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ آخرت کی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور یہ دنیا کی جنت جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے, اللہ کی عبادت ہے. اچھا, اب ہم دوسرے ورک شاپ کے دوسرے پارٹ پہ موو کرتے ہیں وچ از ویری امپورٹنٹ, اور وہ یہ ہے کہ پہلا پارٹ کیا تھا؟ فطور. اور وہ کیا تھا کہ ایک انسان عبادت کے بعد ایک گڈ بریک لیتا ہے, گڈ بریک کو صحیح ڈیل نہیں کرتا, بیڈ بریک میں چلا جاتا ہے, بیڈ بریک کا فوراً سے علاج نہیں کرتا, پرماننٹ بورڈم میں چلا جاتا ہے جو کہ ایک مرض ہے. اب اس مرض کا بھی اگر انسان علاج نہ کرے نا تو پھر وہ
وہ برباد ہو جاتا ہے, وہ دین سے پیچھے ہٹ جاتا ہے, دین سے کلی طور پر پیچھے ہٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں انتکاس, دین سے پیچھے ہٹ جانا, ملحد ہو جانا, کافر ہو جانا, بدعتی ہو جانا. اب یہ 3 طرح کا ہوتا ہے. یہ جو دین سے پیچھے ہٹنا, فرام اسلام ٹو کفر. ٹھیک ہے, مسلمان تھا, عبادتیں کرتا تھا اللہ تعالیٰ کی, لیکن عبادت میں دائمی سستی تھی, اس کو ڈیل نہیں کیا, 3 سال 4 سال سستی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی. ایک وقت آیا کہ وہ دار اسلام سے نکل گیا اور کہا کیا اسلام یار, کیا کچھ بھی یہ مولویوں کی باتیں ہیں, کوئی مزہ وزہ کچھ بھی نہیں آتا. تو آپ نے ٹریٹ نہیں کیا. فرام اسلام ٹو کفر والعیاذ باللہ, اس میں کچھ سٹوریز ہیں وہ آپ کو ہم چلا کے آ رہی ہیں. فرام سنہ ٹو بدع, یعنی انسان بدعت, سنت سے بدعت کی طرف چلا جاتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے, جی ہاں, بہت دفعہ کہ وہ شخص اہل السنہ میں سے صحیح عقیدے پر ہوتا ہے, صحیح عبادت کے طریقے پر ہوتا ہے, اور پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ کہ وہ شبہوں و شبہات کے شکار ہونے لگتا ہے. آج کل جو مرض ہے نا زیادہ تر, وہ یہ ہے کہ وہ ٹریڈیشنل سے یا کنزرویٹو اسلام سے وہ ماڈرن اسلام کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے. اور ماڈرن اسلام سے میری مراد یہی بدعہ ہی ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہ ایک طریقے کا متجدد, اور he begins reforming Islam or modernist reformist approach to Islam, یا whatever, یہ liberal Islam یا American Islam, whatever you name it, all of it is bid'ah. پھر یہ جو کامن ہے اور جو زیادہ تر میرا توجہ رہی بھی اسی پر ہے, وہ یہ ہے کہ فرام پریکٹسنگ ٹو نان پریکٹسنگ, کہ انسان ایک شخص, ایک نوجوان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف آتا ہے اور پھر اطاعت سے وہ گنہگاری کی طرف چلا جاتا ہے. یعنی وہ سب چھوڑ دیتا ہے, وہ نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنے لگتا ہے, وہ علماء کے ساتھ علماء کے حلقات میں بیٹھنے لگتا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے, حتیٰ کہ تہجد بھی پڑھنا شروع کر دیتا ہے, قرآن ریگولرلی پڑھنا شروع کرتا ہے. لیکن اس کے بعد کچھ ایسے گناہ یا کچھ ایسے اسباب کی وجہ سے وہ گناہ کی لائف کو واپس سے اپنی پریویس لائف یعنی سلپ ہو جاتا ہے, پریویس لائف پہ آ جاتا ہے, اور دور جاہلیت میں واپس وہی میوزک, گانے, داڑھی ہوتی ہے, داڑھی بھی کٹ جاتی ہے, اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے ساتھ یہ آتی ہیں. اور یہ جو ہے نا, یہ ہم اپنے معاشرے میں بہت زیادہ دیکھتے ہیں, اور اس کی میں سمجھتا ہوں اللہ عالم اور بہت بڑی وجوہات ہیں. ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دین اسلام کو ایموشنل بیسس پہ اس نے قائم کیا ہوتا ہے. وہ ایموشنلی دین اسلام کی طرف آتا ہے, اور چونکہ جو چیز ایموشنز پر قائم ہوتی ہے نا, اب ایموشنز تو کبھی ہیں کبھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ایموشنز جو ہے وہ کنسسٹنٹ نہیں رہتا ایک انسان کے, جذبات. تو جب دین اسلام جذبات کی بنیاد پر قائم ہوگا تو جذبات ہوں گے تو دین ہوگا, جذبات نہیں ہوں گے تو وہ دین نہیں ہوگا. لہٰذا ہمیشہ دین اسلام کو جذباتیت کی بنیاد پر نہیں, علم کی بنیاد پر قائم کرو. علم حاصل کرو گے تھوڑا تھوڑا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر بندہ نے عالم بن جانا ہے. کنیکٹڈ ٹو علم, یعنی کنیکٹ یور سیلف ٹو اسکالرز ونس اے ویک, ایٹ لیسٹ ونس اے ویک. علماء کے حلقات میں کوئی نہ کوئی اسکالر کے حلقات, ان کا سنو, کچھ نہ کچھ کرو. اسٹے کنیکٹڈ ٹو اسکالرز, اسٹے کنیکٹڈ ٹو دین. تو ایموشنل بنیادوں پر انسان نہیں. ٹھیک ہے, ایموشنل کہ جی آج جو ہے وہ یہ منافقین کا دین ہوتا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا کہ لا الہ الا ولا الہ الا یذبذبون بین ذلک, یعنی یہ وہ ہوتے ہیں کہ جب نیکی کا دل چاہتا ہے تو وہ نیکیوں کے پہاڑ لگا دیتے ہیں, اور جب کفر پر اترتے ہیں تو اتنا کفر کر دیتے ہیں. یعنی یہ وہ شخص ہے کہ, اور یہ قرب قیامت بہت ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یصبح المؤمن, یعنی ایک مومن جو ہوگا وہ صبح اس حال میں کرے گا کہ وہ کافر ہوگا, اور شام میں وہ مومن ہوگا, اور شام میں وہ کافر ہوگا, صبح مومن ہوگا. اس طریقے سے اس کا دین چینج ہو رہا ہوگا, اتنی فلکچویشن کہ وہ اسلام ٹو کفر اور کفر ٹو اسلام میں جاری ہوگی. کیوں؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا, وہ اپنے دین کو دنیا کی چند ٹکوں کی خاطر بیچ دے گا. دنیا کی محبت اتنی آ جائے گی اس کے اندر. تو یہ دنیا کی محبت کی وجہ سے جو ہے وہ انسان بھی اس کا ایمان لڑکھڑائے گا. اچھا, اب یہ جو دائمی ہم نے پچھلے جو پارٹ ہے وہ دائمی سستی کا ہے, اور یہ جو ہے دین سے پیچھے ہٹنے کا ہے. ٹھیک ہے, تو دائمی سستی کی جو وجہ ہے نا, یعنی دائمی سستی اور دین سے پیچھے ہٹنا, دونوں میں فرق ہے. اور وہ فرق یہ ہے کہ جو دائمی سستی وہ طبیعت میں تبدیلی ہے, یعنی پہلے عبادت میں رغبت ہوتی تھی, اب نہیں ہوتی ہے, سستی ہوتی ہے, بوریت ہوتی ہے. دین سے پیچھے ہٹ جانا, ورلڈ ویو چینج ہو جانا, انسان کی سوچ تبدیل ہو جانا کہ یار دین ٹھیک ہے, تھوڑا سا ہونا چاہیے, اتنا نہیں ہونا چاہیے. آہستہ آہستہ سنت سے بدعت میں آ جانا, اسلام سے کفر میں آ جانا, اسلام سے الحاد ملحد ایتھیسٹ بن جانا. تو یہ ایک قصد, تغیر القصد, یعنی وہ سوچ میں تبدیلی ہو جاتی ہے. دین سے پیچھے ہٹنا یعنی سوچ میں تبدیلی آ جانا, اور یہ ہم بہت دیکھ رہے ہیں. یہ تو ہوتا ہی ہے, یہ بہت دیکھ رہے ہیں
کہ ایک انسان جو ہے وہ بظاہر تو ہی از اے مولوی، ماشاءاللہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن علماء کے خلاف باتیں کرتا ہے، علماء کے خلاف بولتا ہے، کلاسیکل اسکالرشپ کے خلاف بولتا ہے، سلف صالحین پر تان کرتا ہے کہ یار یہ ایسے پرانے لوگ تھے. نہیں، وی آر جسٹ ماڈرن مسلمس، وی آر لبرل مسلمس. بظاہر تو وہ، تو یہ جو ہے نا نظریہ چینج ہو جانا، نظریہ چینج ہو جانا، یہ بہت وہ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ آج ہمارے دور میں کثرت اس کا وجود ہے. اچھا ویسے ایمان جو ہے نا، ایمان کی حقیقت تو یہ ہے کہ ہرقل کے دربار میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، کون قصہ جانتا ہے یہ کہ ان سے کچھ سوالات پوچھے تھے ہرقل نے نبی علیہ السلام سے متعلق. تو ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ بتاؤ ذرا جو نبی علیہ السلام کے دین پر آیا، یعنی جو نے اسلام قبول کیا ہے، کیا اسلام لانے کے بعد بھی کوئی کافر ہوا ہے، کوئی مرتد ہو گیا ہے؟ تو فرمایا نہیں. ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، ایسا کوئی کیس نہیں آیا کہ وہ اسلام میں آنے کے بعد اسلام سے پیچھے ہٹ گیا ہو، کوئی ایسا کیس نہیں آیا. تو ہرقل چونکہ بادشاہ تھا نا، اور اس وقت کے بادشاہ جو ہوتے تھے وہ علماء ہوتے تھے، یعنی ان کو دین کا علم ہوتا تھا، اور کرسچن تھا. تو اس نے کہا کہ کذالک الایمان اذا تخالطہ بشاشۃ القلوب، کہ ایمان ہوتا ہی ایسا ہے کہ جب وہ دل کی جڑوں میں اتر جائے تو وہ چھوڑتا نہیں ہے. یعنی ایمان کی اصل حقیقت تو یہ ہے کہ جب ایمان دل میں اتر جاتا ہے تو پھر وہ چھوڑتا نہیں. یعنی جو انسان مسلمان ہو جاتا ہے وہ کافر ہو نہیں سکتا. اگر ہو رہا ہے یا دین سے لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں تو اس کا مطلب اس کا اسلام لانا صحیح نہیں تھا، یا اس کا پریکٹسنگ ہونا صحیح نہیں تھا. کیونکہ ایمان کی لذت کوئی چکھ لے پھر وہ پیچھے ہٹے، یہ ہو نہیں سکتا، الا یہ کہ وہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائے. جبلہ بن ایہم کا ایک قصہ ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب آپ خلیفہ تھے تو یہ ایک جگہ کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھے، یا ان کے پاس کوئی اتھارٹی تھی. تو یہ اسلام لائے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اسلام لانے پہ بڑے خوش ہوئے، بڑا نیک بنے، مطلب بڑی پابندی نماز کی اور قرآن وغیرہ کی، قرآن کی تلاوت کی، ذکر اذکار کی. تو حضرت عمر بہت خوش ہوتے تھے ان کو دیکھ کے. ایک موقع پر حج کا موقع تھا اور وہ طواف کر رہے تھے، اور طواف کرتے وقت جو ہے وہ پیچھے کسی عرابی یا بدو نے ان کے چادر پر یا ان کے کپڑے پر پاؤں رکھ دیا، پاؤں آ گیا. تو اس سے ان کا کپڑا کھنچ گیا اور ان کو جو ہے وہ ان کو ٹائٹ ہو گیا گلے میں. تو پیچھے مڑ کے جو ہے وہ زور سے تھپڑ مار دیا اس کو، اس سے ان کا ناک ٹوٹ گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیس لایا گیا. تو کہا کہ یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا کہ اس کی جرت کیسے ہوئی کہ میرے کپڑے پر یہ پاؤں رکھے؟ یہ تو اللہ کا گھر کا احترام کیا، اگر یہ اللہ کے گھر سے باہر ہوتا تو میں اس کی گردن کو اڑا دیتا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر تو قصاص ہوگا، قصاص ہوگا، یعنی ایک تھپڑ آپ کو بھی کھانا پڑے گا اس بدو سے. کہا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، میں بادشاہ ہوں اور یہ غلام ہے، یہ مجھے تھپڑ مارے گا؟ نہیں. کیا تھا اس کے اندر؟ کبر تھا. اسلام تو لایا تھا لیکن کبر تھا. کہا نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کو قتل کر دوں. نہیں، قتل کرو گے تو پھر تمہیں قتل کیا جائے گا. ٹھیک ہے اگر اسلام ایسا ہے تو میں اسلام کو چھوڑ دیتا ہوں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس صورت میں تمہیں کیا کیا جائے گا؟ پھر تمہیں قتل کیا جائے گا. تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں سوچتا ہوں اس پر. اور پھر وہ جو ہے وہ فرار ہو گیا وہاں سے، اور اس نے دین اسلام کو چھوڑ دیا، واپس کرسچینٹی میں چلا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے، جو انسان اپنی سٹینڈرڈز اور شرائط اور کنڈیشنز کو لے کے دین اسلام پر آتا ہے نا، وہ کبھی بھی کنسسٹنٹ نہیں رہ سکتا. بھائی میں دین اسلام پہ آؤں گا جب تک کہ میری یہ سٹینڈرڈز باقی رہیں گے، جب تک کہ اپنا آپ دین اسلام کو وہ نہیں دے گا نا پورا سبمٹ. اسلام ہے استسلام، سبمٹنگ یور سیلف. جب آپ کسی کو سرنڈر کر دیتے ہیں، سبمٹ کر دیتے ہیں، پھر آپ کا اپنا آپ باقی نہیں رہتا ہو. ٹھیک ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دین اسلام پہ آؤں گا لیکن میں یہ چیزیں بھی برقرار رکھوں گا. ٹھیک ہے میں دین اسلام پہ آ جاتا ہوں لیکن میں یہ چیزیں نہیں چھوڑوں گا، شراب نہیں چھوڑوں گا، یہ میں نہیں کروں گا، یہ میری کنڈیشن ہے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ پھر مطلب وہ ادخلوا فی السلم کافہ کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، وہ کہاں ہیں؟ تو یہ ان کا قصہ ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ انسان کے دل میں دین اسلام کے بارے میں کبر نہیں ہونا چاہیے. بہت سے لوگ ہمارے کہ ہم دین اسلام کا علم اسی سے لیں گے جو ہمارے مطابق بولتا ہوگا، جو ایک موٹیویشنل اسپیکر ہوتا ہوگا، جو بہت اچھے سے بولتا ہوگا. نہیں یہ جو چھوٹے موٹے جو ٹریڈیشنل اسکالرز ہیں میں ان کو نہیں سنوں گا. کیوں؟ بس میرا ایک ٹیسٹ ہے. دس از کبر. دین اسلام اب یہ جو کفار مکہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ آپ ان لوگوں کو پہلے ہٹائیں پھر ہم آپ کی مجلس میں آئیں گے. کن لوگوں کو؟ حضرت بلال، حضرت صہیب، اور غریب تھے نا. کہا کہ پہلے ان کو ہٹائیں پھر ہم آئیں گے. کہا نہیں، اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی
آپ نے ان لوگوں کے ساتھ رہنا ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. آپ نے اے نبی علیہ السلام آپ نے ہرگز ان کی محفل کو نہیں چھوڑنا, آپ نے ان کے ساتھ رہنا, حتیٰ کہ ایک جگہ ایسا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ نازل کر دی. تو لہٰذا میں اسلام ایسے سیکھنا چاہوں گا جیسے میں چاہتا ہوں, یا اسلام میں وہ سیکھوں گا جو میں چاہتا ہوں, یہ کبر ہے. او بھائی جو قول اللہ و قول رسول ہے وہی سیکھیں گے آپ. میری مائی سے مائی ورڈ مائی اوپینین ڈزنٹ میٹر ان اسلام. ٹھیک ہے, تو جب میں ہے نا, یہ اسلام میں آنے کے لیے ختم کرنا پڑے گا کہ میں اس کو سنوں گا, میں اس کو نہیں سنوں گا, میں اس کو اس لیے نہیں سنوں گا کیونکہ یہ اچھا نہیں بولتا. یہ جب تک قول اللہ و قول رسول بیان کر رہا ہے ختم. حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ بڑے محدث, وہ کہتے ہیں کہ میں کسی کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنتا, حالانکہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے میں نے وہ حدیث سنی ہوئی ہوتی تھی, لیکن صرف نبی علیہ السلام کی حدیث کے احترام میں اس کو ایسے سنتا تھا جیسے کہ پہلی دفعہ سن رہا ہوں. یہ تھا ہمارے سلف کا طریقہ, اور یہ ہمارا طریقہ. جی یار یہ مولوی جو ہے نا وہ بہت بور کرتے ہیں, دے آر سو بورنگ. ہاں دے سو بورنگ, دے شوڈ انٹرٹین اس. مطلب وہ چاہتے ہیں کہ کوئی خطبے میں ان کو بیٹھ کے انٹرٹین کیا جائے اور ہنسایا جائے. دین اسلام جو ہے نبی علیہ السلام اس طرح سے تو نہیں دیا. ٹھیک ہے, صحابہ ایسے بیٹھے ہوتے تھے جیسے کہ ان کے سر پر پرندے ہوتے تھے. دے ور سو سیریس جب اللہ کا نبی علیہ السلام کا دین دیا جاتا تھا. ہاں تھوڑا سا ایک مزاح اور ایک سینس آف ہیومر تھوڑا سا پایا جاتا تھا, لیکن ایز اے ہول دین اسلام ایک سنجیدہ اور ایک سیریس دین ہے. یہ فنکاروں کا دین نہیں, یہ موٹیویشنل اسپیکرز کا دین نہیں, یہ موٹیویشنل دین, یہ سنجیدہ سیریس گیم ہے. اس کو سیریسلی لینا ہوگا. اگر میں چاہوں کہ نہیں میں دین اسلام ایسے لینا چاہوں جیسے میں پسند کرتا ہوں, جیسے میں چاہتا ہوں, تو اوکے یو وونٹ گیٹ اٹ. ٹھیک ہے, تو دین یعنی ایمان جو ہے نا, ایمان یہ پڑھیں حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انما اتخوف علیکم رجل قرأ القرآن حتی اذا رؤیت بہجته علی, کہ مجھے ڈر لگتا ہے نا اس بندے پر, وہ بندہ کہ جس نے اس شخص نے قرآن پڑھا اور قرآن کی حلاوت محسوس کی, قرآن کی سویٹنس اس کو ملی, یعنی اللہ کی عبادت کی سویٹنس اس کو محسوس ہوئی. وَكَانَ رِدْعًا لِلْإِسْلَامِ, اور وہ اسلام کو ڈیفینڈ کرنے والا ہوتا تھا, اسلام کا دفاع کرتا تھا. غیرہ, یہ آثر ہے بعض روایت میں غیرہ الی ما شاء اللہ, پھر اللہ تعالیٰ اس کو تبدیل کر دیتا ہے. فانسلخ منہ, دین سے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. ونبذ وراء ظہرہ, اور دین کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیتا ہے. وسعى علی جارہ بالسیف, اور مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیتا ہے. ورماہ بالشرک, اور لوگوں کو مشرک کے فتوے لگانا شروع کر دیتا ہے. یہ خوارج کی بات ہو رہی ہے, خوارج کی بات ہو رہی ہے جو کہ صحابہ کے دور میں نبی علیہ السلام کے دور میں اٹھے تھے. تو فرمایا کہ مجھے ایسے شخص سے ڈر لگتا ہے کہ تم ان میں سے نہ ہو جاؤ کہ اس کو دین کا سمجھ ملا, دین کی سمجھ ملی, دین کی حلاوت اور سویٹنس اور پلیجر ملا, لیکن پھر اس کی حالت تبدیل ہو گئی, اور پھر وہ آج تلواروں سے نہیں لیکن آج فتووں سے علماء کو برا بھلا کہا جاتا ہے, باتوں سے. یعنی تلوار سے تیز جو ہوتی ہے وہ زبان ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ میں سمجھے کہ یہاں پہ صرف جو ہے وہ تلواروں